پاکستان یقیناً اللہ کا ایک انعام ہے۔ پاکستان جو ہے یہ کوئی عام سی سرزمین نہیں ہے۔ میں بار بار اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کوئی عام سا ملک نہیں ہے۔ اس کے اوپر اللہ کی جتنی کرم نوازی ہے یہ اب آنے والا وقت بتائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے پاکستان کے انٹرنیشنل ہورائزن کی، پاکستان کی انٹرنل سچویشنز کی، پاکستان کے بارے میں۔ پاکستان یقیناً اللہ کا ایک انعام ہے۔ پاکستان جو ہے یہ کوئی عام سی سرزمین نہیں ہے۔ میں بار بار اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کوئی عام سا ملک نہیں ہے۔ اس کے اوپر اللہ کی جتنی کرم نوازی ہے یہ اب آنے والا وقت بتائے گا۔ علم اعداد کے حوالے سے یا جو اس وقت جو سچویشنز چل رہی ہیں اوورال 2022 کی، اس کے حوالے سے ہم پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ان جنرل گفتگو کرنے سے پہلے پریسائزلی یہ بات بتا دیں کہ پاکستان جو ہے اس کی جو ڈیٹ آف انڈیپینڈنس ہے یعنی 14 اگست 1947، یہ بڑی خاص ڈیٹ ہے۔ ویسے انڈین جوتش کے مطابق یہ نیگیٹو ڈیٹ تھی، اس لیے انہوں نے اپنی 14 اگست کی بجائے 15 اگست کو اپنی انڈیپینڈنس جو ہے اس کا اعلان کیا، جبکہ پاکستان کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ 14 اگست ہے۔ لیکن 14 اگست جو ہے اس کے اعداد اتنے اچھے ہو گئے ہیں آنے والے وقت میں کہ اب جو ہے وہ ویسے تو ہم انڈیا کی ایک علیحدہ سے ویڈیو کریں گے کہ انڈیا کے اوپر کیا ہونے والا ہے، کیا سچویشن ہے، لیکن فی الحال چونکہ پاکستان کی بات کریں تو کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ انڈیا عروج پہ ہے اور پاکستان زوال پہ ہے، اور اب دنیا دیکھے گی کہ پاکستان کا عروج کیسا ہوگا اور پاکستان دنیا کو لیڈ کیسے کرے گا۔ پاکستان میں اس وقت بہت زبردست جو ہے وہ سال 2022 جب شروع ہوا ہے، اس میں بہت سارے ریلیف پاکستان کی عوام کو بھی ملنے کے چانسز ہیں، لیکن اس کا ٹائم ابھی فوری طور پہ نہیں بن رہا۔ پاکستان کی عوام کو اگر کوئی ریلیف ملے گا، کوئی بڑا ریلیف ملے گا تو وہ ستمبر 2022 کے بعد ملے گا، لیکن انٹرنیشنل ہورائزن کے اوپر پاکستان جو ہے وہ لیڈ کرتا ہوا بڑا واضح نظر آ رہا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل پروجیکٹس کو لیڈ کر رہا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ دنیا کی قوموں میں ایک ممتاز جو ہے وہ لیول کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ جیسے کہ کچھ سال پہلے حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں اور پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہوگی، اور اقوام عالم کے فیصلے یہاں ہوا کریں گے۔ آپ نے پچھلے سال میں بھی دیکھ لیا کہ دنیا کی بڑی بڑی جو طاقتوں کے فیصلے ہیں وہ پاکستان کر رہا تھا یا پاکستان ان میں شریک تھا۔ پاکستان ایک انٹرنیشنل پلیئر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دنیا اس کی عروج کی طرف جائے گی۔ اس کی جی ڈی پی کی آج جو باتیں ہو رہی ہیں اس کی جی ڈی پی لازمی ترقی کرے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپریل مئی کے بعد پاکستان کی ایکسپورٹ بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ اس کے علاوہ آئی ٹی کے سکوپ کی ہم نے پچھلے سال کی ویڈیو میں بات کی تھی۔ آئی ٹی کا سکوپ پاکستان میں بہت زیادہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم نے بات کی تھی پاکستان میں جو ہے وہ کاروبار کے بڑھنے کی، تو پاکستان میں کاروبار جو ہے وہ بھی بڑھتا ہوا اس سال میں بڑے واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ 2022 جو ہے وہ پاکستان کی چیزوں کے حوالے سے بہت بہتر ہے، پاکستان کی عوام کی ترقی کے حوالے سے بہت بہتر ہے۔ پاکستان کی عوام کے لیے بڑے اچھے ریلیف مل رہے ہیں۔ اس صورت میں ایک چیز یہ ہے کہ حکومتی مشینری، اس میں صرف حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں، حکومتی مشینری میں اپوزیشنز بھی ہوتی ہیں، حکومتی مشینری میں ٹیکنوکریٹس بھی ہوتے ہیں، حکومتی مشینری میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتے ہیں، یعنی جو بھی اس وقت حکومتی طبقے ہیں وہ مضبوط ہو رہے ہیں اور ان کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے۔ اوورال گورننس جو ہے اس میں کچھ چیزیں چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت کو کچھ نقصان ہوگا۔ حکومت جو ہے وہ آنے والے دنوں کے ساتھ مضبوط ہی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں تو یہ جو پاکستان ہے خاص طور کے اوپر، اس میں مذہبی جماعتیں مل کے کوئی بڑا اتحاد بنا سکتی ہیں، لیکن سیاسی ہورائزن میں کوئی چینج نہیں ہوگی۔ اپوزیشن جو ہے اس میں دراڑ پڑنے کے واضح اشارے موجود ہیں سیاسی طور پہ، لیکن پہلے سیاست کی بات نہ کریں، پہلے ہم ذرا معیشت کی بات کر لیں۔ تو معیشت کے حوالوں سے اس وقت جو ہے آئی ٹی سیکٹر بہت مضبوط ہو رہا ہے، اس وقت پاکستان میں انڈسٹری بہت مضبوط ہو رہی ہے، اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر میں بہت تیزی سے ریفارم آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ غربت تو کم نہیں ہوگی، مہنگائی تو کم نہیں ہوگی، لیکن آنے والے وقت میں جو چیزیں مہنگائی کو کم کر سکتی ہیں ان کے
ہونے کے بڑے زبردست چانسز ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں عدلیہ جو ہے اس میں چینجز آ رہی ہیں. اس میں جو ہے وہ اب نظام انصاف میں بہت ساری چینجز بنتی ہوئی بڑی واضح طور پہ دیکھی جا سکتی ہیں. اور جن بلوں کے بارے میں حکومت غور کر رہی ہے کہ وہ بل لائے جائیں گے تو وہ بل یقیناً حکومت پاس کرانے میں کامیاب ہو جائے گی. اور جوڈیشری میں بڑی اچھی اصلاحات جو ہیں وہ بہت اچھی اصلاحات آ رہی ہیں. اور انشاءاللہ یہ جوڈیشل ریفارم جو ہے یہ پاکستان میں ایک نئے دور کا اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ تعلیم کے شعبوں میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف آ رہی ہیں، لیکن کچھ سیکٹرز اس کے ڈاؤن کے اوپر آئیں گے. پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم میں شاید اکتوبر نومبر کے قریب تھوڑا سا کوئی دباؤ بنے یا کوئی ایسی چیز ہو کہ کوئی اس میں پاکستان میں کوئی جو ہے نصاب وغیرہ میں کوئی چینجز کرنی پڑ جائیں. اس کے لیے اکتوبر نومبر کا ٹائم ہے. چیزیں بہرحال آن دا فرنٹ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہیں. اب آ جاتے ہیں جی پاکستانی سیاست کے اوپر. تو سیاست کی بات کر لیں تو پاکستانی سیاست میں جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی دینی جماعتیں مل کے کوئی اتحاد بنا سکتی ہیں جو کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیں. اور اس سال میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں حکومت کوئی بڑی کامیابی بلدیاتی انتخاب میں خاص طور پہ شہروں میں حاصل کرتی ہوئی جو ہے وہ کوئی اتنی زیادہ واضح طور پہ دیکھی نہیں جا سکتی. لیکن اس کے باوجود حکومت کا جو ہے وہ نفوذ مضبوط ہوگا، حکومت کا لوگوں سے رابطہ بہتر ہوگا. گورنر شاید بہتر نہ ہو لیکن رابطہ جو ہے وہ بہتر ہونے کے بڑے واضح طور پہ چانسز نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ اپوزیشن کی جو تحریک ہے جس کا ذکر جو ہے وہ کر رہے ہیں بار بار کہ مارچ میں یہ تحریک چلے گی، تو چانسز تو یہ ہیں کہ یہ تحریک جو ہے اتنے زور شور سے نہیں چل پائے گی. کوئی نہ کوئی دراڑیں ضرور اس میں آ جائیں گی. تیسرا جو ہے وہ بہت ساری بیڈ گورننس کی چیزیں جو ہیں وہ آشکار ہوں گی اور حکومت میں عہدے اور قلمدان بدلنے کی جو روایت ہے وہ بڑی تیزی سے برقرار رہے گی. اس کے علاوہ پاک فوج جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. انٹرنیشنل فرنٹس کے اوپر پاکستان کی فوج جو ہے بڑا نام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پاکستانی فوج اپنی ٹیکنالوجیز کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا میں بہت ممتاز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں جدید ڈیفنس میکانزم جو ہے وہ بڑی تیزی سے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کے لیے بہترین ٹائم جون اور جولائی کا ہے. تو اوور آل پاکستان کا ذائچہ 2022 میں بہت زیادہ شاندار ہے. البتہ جیسے میں نے عرض کیا کہ حکومت کی پریشانیاں نسبتاً کم ضرور ہوں گی لیکن کوئی بہت زیادہ کم نہیں ہوں گی. حکومت مہنگائی کے اوپر قابو 2022 میں بھی نہیں پا سکے گی. اس کے علاوہ حکومت کے جو بیڈ گورننس کے ایشوز ہیں وہ بھی تقریباً برقرار رہنے کے چانسز ہیں، لیکن اس میں جو اچھائی آئے گی یا اس میں جو اچھا ٹائم آئے گا وہ جولائی کے بعد سے شروع ہوگا اور ستمبر اکتوبر جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں بہتر ہونے کے چانسز ہیں. باقی اوور آل پاکستان جو ہے اس میں 2022 چونکہ نمبر ہے 6، تو 6 میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں محبت یا اس قسم کی چیزوں سے تو پاکستان کی سوشل سوسائٹی میں اخلاقی گراوٹ کے چانسز، یعنی پاکستان کی جو یوتھ ہے خاص طور پہ اس یوتھ میں نیگیٹو خیالات، منفی محبت کے جذبات اور اس قسم کی چیزیں بڑھنے سے اوور آل سوسائٹی میں ڈینٹ پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ چیزیں قابو سے باہر بھی ہو جائیں. لیکن ہماری دعا بھی یہی ہے اور ہماری پریڈکشن بھی یہی ہے، کیونکہ میں صرف اپنے کاغذوں کے اوپر بلیو کرتا ہوں یا اللہ کی رحمت کے اوپر بلیو کرتا ہوں اور مجھے اس بات کا پکا یقین ہے یہ پاکستان جو ہے یہ عام سی سلطنت نہیں ہے، یہ اللہ کا کوئی خاص انعام ہے. جیسے واصف علی واصف صاحب نے کہا تھا پاکستان نور ہے اور اس کو زوال نہیں ہے، تو 2022 میں بھی پاکستان کو زوال نہیں ہوتا جو مرضی ہو جائے. ناظرین یہ جو پریڈکشنز ہیں یہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. ہمیں آپ کے ویوز کا بھی انتظار رہے گا، ہمیں آپ کے کمنٹس کا بھی انتظار رہے گا. ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ جو ہے یہ اس پریڈکشنز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کیا اور مزید جاننا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.